السلام علیکم دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کا مکمل واقعہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کرے پورا اینڈ تک دیکھیں۔ دوستو بات ہے 10 ہجری کی، جب ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ یہی وہ حج تھا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی وداعی والا حج۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 24 ذی القعدہ دن جمعرات کو مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا۔ دن کے وقت روانگی ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے بالوں پر کنگھا کیا اور سر میں تیل لگایا اور مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر سفر کے دوران عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی۔ جب آپ نے اپنی اونٹنی پر سفر شروع کیا تو آپ احرام کی حالت میں تھے۔ اس اونٹنی پر اس وقت ایک سادہ سا قرضاوہ تھا جس کی قیمت صرف 4 درہم بتائی جاتی ہے، اور آپ کے بدن پر معمولی سی ایک چادر تھی، اور آپ نے اس حالت میں بہت ہی پیاری دعا مانگی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، تو اس حج کو میرے لیے مکمل بنا دے، اور ایسا بنا جس میں نہ کوئی ریاکاری ہو، نہ کوئی دھوکہ ہو، نہ کوئی دکھاوا ہو۔ دوستو روایت ہے کہ اس سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیہ یعنی حج کے فرمان کے لیے اپنی آواز بلند کریں، کیونکہ یہ حج کا نعرہ ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم دیا اور وہ سب بلند آواز میں تلبیہ کرنے لگے۔ راستے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طوی کے مقام پر رکے، وہاں رات گزاری اور صبح نماز ادا کر کے پھر سفر پر جاری ہوئے۔ وہ مکہ کے سامنے پہنچ کر وہیں ٹھہرے اور قیام کیا۔ پھر دن میں مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باب سلام سے داخل ہوئے۔ جب آپ نے بیت اللہ کو دیکھا تو آپ نے دل سے یہ دعا مانگی، کہا: اے اللہ، تو سلامت کرنے والا ہے اور تیری طرف سے سلامت آتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں سلامت رکھنا اور تو اس کعبہ شریف کی حفاظت اور اس کی عزت میں اضافہ عطا فرمانا۔ اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کے چاروں اور 7 چکر لگائے، یعنی طواف کیا۔ طواف کی شروعات آپ نے حجر اسود سے کی، اس کے پاس جا کر اسے چھوا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے 3 چکر رمل کے ساتھ لگائے، یعنی تیز رفتار میں سینہ تان کر لگائے، اور باقی 4 چکر آرام سے لگائے، یعنی دھیرے دھیرے سے لگائے۔ طواف پورا کرنے کے بعد آپ نے حجر اسود کو چوما اور اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور اسے اپنی مبارک چہرے کی اور مڑا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آب زمزم سے آپ نے پانی پیا اور صفا پہاڑی کی اور روانہ ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے جب آپ صفا کی اور بڑھ رہے تھے اس وقت آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ایک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 چھوٹی پہاڑی ہیں اور ان کے بیچ چکر لگانا صحیح کہلاتا ہے۔ پہلے 3 چکر میں آپ تیز رفتار کے ساتھ اور 4 چکر آپ نے دھیرے سے لگائے۔ جب آپ صفا کی اور بڑھتے اور کعبہ کی اور رخ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی حمد و ثنا بیاں کرتے اور کہتے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے اور وہی سب سے بڑا ہے اور وہی سب سے بہتر کرنے والا ہے، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے اپنے بندوں کی مدد کی اور اپنے بندوں پر رحم فرمایا اور اکیلے ہی دشمنوں کے فوجوں کو نیست و نابود کیا۔ اس کے بعد آپ نے مروہ پر پہنچ کر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔
صحیح مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم دیا، اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا انہیں احرام میں رہنے کا حکم دیا، اور جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا انہیں احرام کھولنے کا حکم دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے پہلے جن لوگوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا انہوں نے دوبارہ احرام باندھ لیا۔ مینا پہنچ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کی اور عصر کی اور مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز وہیں پر ادا کی، اور وہیں پر آپ آرام فرمانے لگے۔ اگلی صبح فجر کی نماز آپ نے وہیں پر ادا فرمائی۔ پھر سورج نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفات کی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا، میرے لیے اونٹ کے بالوں سے بنا ایک کوبہ تیار کرو، یعنی تمبو تیار کرو۔ آپ اس کوبہ میں آرام فرمانے لگے یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم دیا۔ جب قصوہ لایا گیا تو آپ اس پر سوار ہو کر وادی عرفات میں داخل ہوئے اور اونٹنی پر بیٹھ کر مسلمانوں کو ایک ایتہاسک خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری بات کو بہت ہی غور سے سنو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اگلے سال اس مقام پر تم سے ملاقات کر پاؤں گا یا نہیں۔ تمہاری جانیں اور تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے، یعنی محفوظ ہیں، جیسے اس مبارک دن اور اس مبارک مہینے کی حرمت۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اپنے رب کی اور واپس لوٹ جانا ہے۔ تمہارے ہر عمل کا حساب تمہارا رب ضرور لے گا۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اس کے مالک تک پہنچا دے، اور ہر قسم کا سود آج سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ البتہ صرف تمہارا مال ہی تمہارے لیے جائز ہے، یعنی حلال ہے۔ نہ تم کسی پر زیادتی کرو اور نہ کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے۔ سب سے پہلے سود میں ختم کرتا ہوں جو عباس بن عبد المطلب پر ہے، میں معاف کرتا ہوں۔ اسلام سے پہلے جو زمانہ جاہلیت میں قتل ہوئے تھے ان کے بدلے اب کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو قتل میں معاف کرتا ہوں وہ رابعہ بن حارث کے بیٹے کا ہے۔ اسے بنو لیث کے ایک شخص نے مار ڈالا تھا۔ یہ پہلا قتل ہے جسے میں معاف کرتا ہوں۔ اے لوگو، میری بات کو بہت ہی غور سے سنو۔ شیطان اس بات سے اب بہت ہی مایوس ہو چکا ہے۔ اس سرزمین پر کبھی بھی شیطان کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اگر تم نے شیطان کی بات مانی، یعنی اس کی اطاعت کی، تو وہ ان گناہوں سے راضی ہو جائے گا جسے تم معمولی سمجھتے ہو۔ اس لیے دین کے معاملے میں شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہو اور اس سے بچتے رہو۔ لوگوں، تم سب میری بات کو بہت ہی دھیان سے سنو۔ میں نے تم تک اللہ کا سارا حکم پہنچا دیا ہے۔ میں تمہارے بیچ وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے تم اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھی اپنی راہ سے نہیں بھٹکو گے، اور وہ اللہ کی اطاعت ہے اور سنت رسول ہے۔ اے لوگوں، دھیان سے سنو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مال اس کے اجازت کے بغیر لے۔ اگر وہ دل سے خوشی خوشی دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، بس کسی بھی حالت میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ بالکل، یقیناً آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اس پر آپ نے آسمان کی اور رخ کیا اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر 3 بار فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ پیارے دوستو، یہ تھا پیارے نبی کا آخری حجۃ الوداع، یعنی آخری خطبہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔